وہ نادان ہے، بیوقوف ہے، اس کی عقل آدھی ہے، بات کو سمجھتی نہیں. اللہ نے اسے جبلن فطرتن ایسا بنایا، میں اس نے سلوک کرتا ہوں، میں اچھا برتاؤ کرتا ہوں تو اللہ میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. بات یاد رکھیں، میں اختلاف نہیں کرتا، عورت کو مارنا جائز ہے، مرد اسے مار سکتا ہے. اگر بات نہ مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مانے تو پہلے بستر الگ کر دو، اگر پھر بھی نہیں مانتی اس سے الگ ہو جاؤ، لیکن گھر کے اندر پھر بھی بات نہیں مانتی تو اس طرح مارو کہ نہ اس کے چہرے پہ اور نہ اس کے وجود پر زخم آئے، اتنی کم ضرب لگاؤ. تادیباً تنبیہاً مارو، مارنے کے لیے نہ مارو کہ جس طرح مارا جاتا ہے جانور کو یا مارا جاتا ہے جلال میں، تنبیہاً تادیباً، اس طرح نبی پاک. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتوں کی اجازت دی. لیکن میرے دوستو اجازت دی ہے، اجازت اور ہے، لیکن میرے محبوب کی سنت اور ہے. اجازت اور ہے، سنت اور. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیباً تنبیہاً مارنے کی اجازت دی، لیکن حضور کی 11 بیویاں تھی، کسی کو کبھی نہیں مارا. تادیباً تنبیہاً اجازت تو دے دی، لیکن سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ حضور نے کبھی مارا؟ اجازت دی ہے، یہ بالکل حدیث صحیح سے ثابت ہے، ہم انکار نہیں کرتے. لیکن خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے. میرے محبوب کا عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے درگزر کی جائے. درگزر کرو. اگر درگزر نہیں کرو گے تو ٹائم پاس نہیں ہوگا، وقت نہیں گزرے گا، کیونکہ ہر بیوی ہی ٹیڑھی ہے، ہر بیوی. میرے ابا جی مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے، میری اماں جی اس کی تائید کیا کرتی تھی، مجھے بڑا یاد ہے. وہ ہم بھائیوں کو جب کبھی جھگڑا ہوتا تھا نا، میاں بیوی کا ہو بھی جاتا ہے جھگڑا، رسول پاک علیہ السلام کا بھی ہو جاتا تھا، اور یہ محبت کی لڑائی ہوتی ہے. تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے تم اپنی بیویوں سے اس لیے اچھا سلوک کرو کہ تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی اچھا کیا جائے گا. یہ اگر فطرتاً بیوی ٹیڑھی ہے تو بہن بھی تو ٹیڑھی ہے نا، فطرتاً عورت ہے نا وہ بھی ایک. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ اپنی تمہاری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی روا رکھو نا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ احسان کا بدلہ احسان ہی عطا فرمایا کرتا ہے. عزیز دوستو ایک بات تو یہ، عورت سے درگزر کرو، جتنا ہو سکے درگزر کرو. حضور نے فرمایا جب جہالت دکھائے تو خاموشی اختیار کرو. اور دوسرا عورت کا حق یہ ہے اس سے بغض نہ رکھو کبھی بھی. حضور نے منع فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت سے بغض نہ رکھو، بہانے نہ ڈھونڈو عورت کو ستانے کے، بہانے نہ تلاش کرو. جہاں تنقید کا موقع ملا فوراً کر دی، جہاں موقع میسر آیا فوراً تنقید کر دی، اور جہاں اسے ڈانٹنے کا موقع ملا فوراً ڈانٹ دیا. یہ نہ کرو. رسول پاک نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو. اور اگلے جملے بڑے شاندار ہیں حدیث کے. حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں تو خوبیاں بھی تو پائی جاتی ہوں گی نا. اگر کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اچھی نہیں لگتی تو ذرا باقی کی اس کی زندگی اور باقی اس کا طرز حیات دیکھو نا، تمہیں خوبیاں بھی میسر آ جائیں گی. سنو میرے دوستو، یہ ہے فرمان مصطفیٰ. اب ذرا سیرت مصطفیٰ دیکھو، یہ ہے فرمان حضور کا. فرمایا بغض نہ رکھو. عورت کی خوبیاں دیکھو. ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ اللہ، کھانا دیر سے کیوں پکا ہے، دیر سے کیوں پکا ہے کھانا. اچھا جناب، جب آپ رات کو باہر سے کھا کے آ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ 2000 کی کڑائی، اس وقت گھر آ کے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت احتجاج کیوں نہیں ہوتا؟ تو کڑائی کھائے آپ، تو مرغن غذائیں کھائے آپ، تو اکثر چلے گئے جناب ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے. اور کبھی اگر بیوی نے دیر سے کھانا، وہ آپ کے لیے کھانا پکا کے بیٹھی ہے، تیار کر کے رکھا ہوا اس نے، آپ نے کھایا ہی نہیں، کیا ہوا جی کھانا کھا لو، میں باہر سے کھا آیا ہوں، آج احتجاج کیوں نہیں؟ اور اگر کبھی کسی وجہ سے بیوی دیر سے کھانا پکائے تو ایسی بھی خبریں ملنے کو آتی ہیں کہ ہنڈیا اٹھائی اور اس کو گلی میں پھینک دیا یا سین میں پھینک دیا، اتنی دیر سے روٹی کیوں پکی، جلال آ گیا. یہ کہاں کی شرافت ہے بھائی؟ جب تو نے پکا پکایا نہیں کھایا تھا تب بھی تو ہی تھا، اور آج تجھے. اور پھر اس سے آگے گزرتے ہم، ذرا نمک تیز کیوں ہے ہنڈیا میں، اور
میرے پاس ایسے مسائل طلاق کے آتے ہیں کہ جناب بیوی نے ہانڈی ٹھیک نہیں پکائی تھی، خامد کو جلا لایا، اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، لا حول ولا قوت، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہنڈیا ٹھیک نہیں پکی، سالن میں مرچیں زیادہ ہیں، روٹی جو ہے وہ جلا دی ہے، تو نے ٹھیک طریقے سے پکائی نہیں، سالن کے ساتھ سلاد کیوں نہیں بنایا؟ بھائی ذرا تھوڑا سا خیال کر، اگر اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، وہ تجھے عورت بنا دیتا تو تو احتجاج کر سکتا تھا؟ اس نے تجھے اگر اشرف المخلوقات بنا دیا ہے تو اتنا تکبر، اتنا غرور؟ سنو رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ، بخاری مسلم کی حدیثیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ دن جب اللہ نے ہمیں خوشحالی دے دی، وہ دن جب اللہ نے فتح دے دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا ان فتحنا لک فتحا مبینا کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائیں، بڑا مال، بڑا کچھ، فرماتی ہیں گھر میں کھانا تیار ہوتا تھا، اگر حضور کو پسند نہیں نہ آتا تھا حضور چلے جاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے پورے 9 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول پاک نے پکے ہوئے سالن میں سے نقص نکالا ہو، حضور نے کبھی نقص نکالا ہو، کبھی۔ ہم باز ہی نہیں آتے، مہمان جائیں گے کسی کے گھر، اسے کہیں گے یار ذرا نمک لانا تھوڑا سا، یعنی تو مہمان گیا کسی کے گھر اور تو اپنے میزبان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں تو نمک ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم انسلٹ کرتے ہیں میزبان کی، ذرا نمک لائیے گا تھوڑا سا۔ اچھا جی، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ہنڈیاں نہیں پکانی آتی، تمہیں تو نمک پورا کرنے کا سلیقہ اور ڈھب نہیں آتا۔ یہ ہمارا اور رسول پاک کا انداز یہ ہے، اپنے گھر گئے ہیں اور حضور کی بیویاں صرف بیویاں نہیں بلکہ نبی پاک کی امتی بھی ہیں، صرف بیویاں نہیں خادمائیں بھی ہیں، ان کے لیے بحیثیت امتی حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ اور جتنی نفاست اور جتنا حسن نبی پاک کی طبیعت میں تھا کسی کی طبیعت میں ہو ہی نہیں سکتا، باوجود اس کے سیدہ فرماتی ہیں کھانا پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیا، نہیں کھایا، لیکن رسول پاک نے کبھی نقص نکالا، اور یہاں اس بات پہ طلاقیں ہو رہی۔ اگلی حدیث سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور گھر آئے، کہا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا حضور سرکے کا سالن بنایا۔ کیا کیا ہے؟ اور حضور صحیح بنا بھی نہیں، دل میں خیال آ رہا ہے، یہ تو بتا دیا کہ سرکے کا سالن، اور طبیعت یہ کہتی تھی کہ صحیح بنا ہوا نہیں ہے، صحیح بنا بھی نہیں اور پھر بنا بھی جلدی میں ہے، اور وہ اس قابل نہیں کہ میں پیش کر سکوں۔ میں نے کہا حضور سرکے کا سالن ہے، آپ ذرا انتظار فرمائے میں پتہ کراتی ہوں۔ حضور نے فرمایا وہی لے آؤ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کے لفظ سے فرماتی ہیں کہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ سالن ٹھیک نہیں پکا، میں نہیں چاہتی تھی حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سامنے رکھا سرکہ، روٹی رکھی، فرماتی ہیں اب میرا چہرہ اترا ہوا ہے، اب میں امید رکھتی ہوں اس بات کی کہ رسول پاک کچھ تبصرہ فرمائیں گے، امید ہے کہ حضور کچھ جملے کہیں گے، لیکن واہ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ کیا انداز ہے میرے محبوب کا، اور کیا خوبصورت طرز گفتگو ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے لقمہ منہ میں ڈالا، جیسے ہی اندر لقمہ گیا میں منتظر تھی کہ تبصرہ آئے گا، حضور بول لے، لب کھول لے، حکمت کے موتی رول لے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ کیا خوب سالن پکایا ہے، کیا لذیذ سالن پکایا ہے، کیا بات ہے آج تو کھانے کی، آج تو کیا بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ذرا سا اپنا چہرہ مدم کر کے پیچھے ہٹی، فرماتی ہے میں نے رخ پھیرا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑی اور میرے دل میں خیال آیا کہ عائشہ تیرے کتنے بڑے مقدر ہیں، خدا نے تجھے ایسا سرتاج اور ایسا شوہر دیا ہے، کائنات میں نہ پہلے کسی کو ایسا ملا ہے نہ قیامت تک دوبارہ ایسا مل سکے گا، ایسا